شعبان المعظم کا برکتوں والا مہینہ ایک بار پھر ہمیں اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے نصیب ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کی آمد ہمارے لیے ایک خوشیوں کا پیغام بھی ہوتی ہے کہ ابھی ایک مہینہ رہ گیا ہے اور ہمیں وہ ماہ عظمت، ماہ برکت رمضان المبارک ہمیں نصیب ہونا ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان المعظم اپنی حیثیت کے ساتھ اور اپنی جگہ پر ایک عظیم شان رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس ماہ عظمت کے اندر اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العزت خالق کائنات بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کی تمام تر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کی نیک نصیب فرما دیتا ہے اور بدبختوں کو بخت والا فرما دیتا ہے۔ اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول آسمان دنیا پہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا، کوئی رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤں، اور کوئی مال مانگے میں اس کو مال عطا فرماؤں، کوئی صحت مانگے میں اس کو صحت عطا فرماؤں، اور ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، گناہوں سے معافی مانگے میں اس کو معافی عطا فرماؤں۔ سنیے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ، فرمایا اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑا شفیق ہے۔ اور فرمایا یرزق من یشاء، اور جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، روزی دیتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہی قوت والا اور غالب ہے۔ اور فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی الآخرۃ، فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی طلب کرتا ہے، آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کا سامان چاہتا ہے، آخرت کا مال چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، فرمایا کہ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور فرمایا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، فرمایا جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کا مال چاہتا ہے، ہم اس دنیا میں سے اسے کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن اس کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد ہر ذی عقل، ذی شعور اور صاحب ادراک اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف آخرت ہے۔ دنیا کا مال چند دنوں کا ہے، دنیا کا مال ختم ہونے والا ہے۔ اگر کسی کو دنیا مل بھی جائے تو وہ دنیا ایک نہ ایک دن اس کے ہاتھوں سے چھن جاتی ہے، دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، اور اس کو اس دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا کی طلب میں ساری زندگی گزار دے تو اس کو آخرت میں بے دخل کر دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے عقل مند کے لیے دونوں راستے کھلے ہیں، اور عقل مند وہی ہوگا کہ جو ایسی چیز کو اختیار کرے جو دنیا کے مقابلے میں ابدی ہو، جو دنیا کے مقابلے میں احسن ہو، جو دنیا کے مقابلے میں زیادہ دیر تک رہنے والی ہو، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہو، اور اس ناپائیدار زندگی پر پائیدار زندگی کو ترجیح دے، وہی عقل مند ہے، وہی شعور والا ہے، اور وہی اپنے رب کو منانے والا ہے، اور وہی کامیاب ہے، وہی فلاح پانے والا ہے کہ جو اپنی آخرت کو آباد کرے اور اللہ رب العزت کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دے۔ یہاں پر اللہ لطیف بعبادہ کا جو لفظ آیا، اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندے پر اس طرح مہربان ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ پر مہربانی نہیں کرتا،
اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا، وہ خالق اور مالک اس پر بھی اپنا رحم فرماتا ہے، اس پر بھی اپنا فضل فرماتا ہے، اور اس بندے کو ایک موقع عطا فرماتا ہے اور بندے کو اپنی طرف آنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا مطیع اور ان کے حکم کو ماننے والا بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور قول اللہ لطیف بعبادہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں اور بخشش مانگنے والوں کو بڑا ہی رحم فرماتا ہے اور بڑا ہی ان پر مہربان ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من صوت احب الی اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس آواز سے زیادہ کوئی آواز پسند نہیں ہے۔ کون سی آواز؟ فرمایا من صوت عبد مذنب، اس گناہگار کی آواز، تاب الی اللہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو اللہ کی طرف توبہ کرے، اللہ کی طرف واپس آئے، تو اللہ کو ساری آوازوں میں سے اس کی آواز زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی مہربانی بھی زیادہ فرماتا ہے، اپنی رحمت بھی فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت رحم فرماتا ہے، لطیف ہے، کس کے لیے؟ جب میزان عدل قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرمائے گا۔ یہ شہر المعظم، شعبان المعظم، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں بندے کو کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے، بخشش مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے عبادت کیا کرتے، تو یہ مہینہ اس بندے کے لیے بخشش کا سامان ہے کہ جو گناہ کرتا رہا، اور اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، صاف ستھرا کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بدن کی طہارت کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ دل کی طہارت کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ روح کی طہارت کا مہینہ ہے۔ تو جو کوئی رجب میں اپنے بدن کو پاک کرے گا اور شعبان میں اپنے دل کو پاک کرے گا، رمضان المبارک میں وہی اپنی روح کو پاک کر سکے گا۔ لیکن کوئی بندہ اگر رجب میں اپنے بدن کو پاک نہ کرے اور شعبان میں اپنے دل کو پاک نہ کرے تو رمضان المبارک میں وہ اپنی روح کو کیسے پاک کر سکے گا؟ تو اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے، اور شعبان کی شین سے جو مطلب علماء نے نکالا، حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان کی شین شفاعت اور شرافت پر دلالت کرتی ہے، اور شعبان کی عین عزت و اکرام پر دلالت کرتی ہے، اور شعبان کی الف الفت خداوندی پر دلالت کرتی ہے، اور شعبان کا جو نون ہے یہ نور پر دلالت کرتا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، رب کے سامنے جھکنے والا، یہ ان تمام صفتوں سے مزین کر دیا جاتا ہے، اور اس کو یہ تمام صفتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اس کو شرافت و شفاعت بھی عطا کر دی جاتی ہے، اس کو عزت و اکرام بھی عطا کر دیا جاتا ہے، اس کو الفت الہی بھی مل جاتی ہے، اور اس کو نور خداوندی بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو شعبان المعظم وہ ماہ مبارک ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا پسندیدہ ماہ مبارک شعبان المعظم، کثرت کے ساتھ اس میں اللہ کی عبادت کریں،
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کی جو نصف شعبان کی رات ہے وہ بڑی برکتوں والی، بڑی عظمتوں والی اور اعلیٰ مقام والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان کے پہلے 3 دن، درمیانی 3 دن اور آخری 3 دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 70 عبادت کرنے والوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ شخص اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی 70 سال عبادت کی ہو، اور اسے یہ انعام ملتا ہے کہ اگر وہ اس سال انتقال کر جائے تو اس کو درجہ شہادت عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شعبان المعظم کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، خوف خداوندی اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس سال اس کو تمام بیماریوں سے اور بلاؤں سے امن عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان المعظم کے یہ لمحے عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، حضور کی امت کو، حضور سے کامل محبت عطا فرمائے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پرچم کو ہمیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔